ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی یوم ولدت و یوم ابعث حیا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاق تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرآن مجید میں ذکر میلاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے تو 2 جمعوں میں انشاءاللہ یہ میں ڈیوائیڈ کر کے آپ کو سناؤں گا۔ بعض ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کی اب کیا ضرورت ہے؟ ولادت تو ہو چکی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی تعلیمات اور سیرت کو بیان کیا جائے۔ اس سوچ اور ذہنیت کا ازالہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ عزیزان من، قرآن و سنت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندوں کا فقط ذکر کرنا عبادت ہے۔ اللہ کے بندوں کا جو اس کے مقرب بندے ہیں فقط ان کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا مختلف مقامات پر اپنے صالح اور مقرب بندوں کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں بار بار، اور پھر خالق کائنات انبیاء اکرام کا ذکر بطور خاص فرماتا ہے قرآن مجید میں، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان کی ولادت اور سیرت دونوں کو بیان فرماتا ہے۔ قرآن زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، انبیاء اکرام کی ولادت فی نفس ہی اللہ رب العزت کی ایک نعمت عظمیٰ ہے، اور ہر نبی کی ولادت کی جو نعمت ہے اس کے صدقے اور طفیل اس نبی کی امت کو باقی ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ ایک نبی کی جو ولادت ہے، جو ولادت والی نعمت ہے، اس نعمت کے صدقے اور اس کے طفیل اس نبی کی امت کو ساری نعمتیں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔
اسی طرح ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت محمدی کو بعثت یعنی نبوت اور رسالت محمدی پر ایمان لانے جیسی نعمت ملی کہ حضور کی جو نبوت ہے اس پہ ہم ایمان لائے، یہ بھی ہم پہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ حضور کے میلاد کے صدقے ہمیں نعمت ملی۔ اللہ اکبر۔ نزول قرآن اور وحی کی نعمت، ہدایت اور سیرت کی نعمت، الغرض جتنی بھی نعمتیں خالق کائنات نے ہمیں عطا کی ہیں یہ ساری ایک تسلسل کے ساتھ ہمیں عطا ہوتی گئیں، اور ان ساری نعمتوں کا موجب اور وجہ وہ دن ہے جس دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ جتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ایک تسلسل سے ہمیں ملتی رہیں، یہ ساری اس دن کے صدقے ہے جس دن آپ کے اور میرے آقا اس کائنات میں تشریف لائے۔ یہ اس دن کا صدقہ اور اس دن کا طفیل ہے۔ ولادت یا پیدائش انسان کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ یوم پیدائش کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کے نقطہ نظر سے ہر نبی کا یوم میلاد یا یوم ولادت ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ جیسا کہ میں نے خطبہ میں قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 33 میں نے تلاوت کی ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اچھا، اگر ولادت کا دن قرآن و سنت اور شریعت کے نقطہ نظر سے خاص اہمیت کا حامل نہ ہوتا تو پھر اس دن خاص سلام بھیجنے کا کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلامتی ہو، اور جس دن وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ اگر ولادت کا دن قرآن و احادیث کے اندر، قرآن و سنت کے اندر، شریعت کے اندر کسی نقطہ نظر سے، شریعت کے نقطہ نظر سے اگر خاص اہمیت کا حامل نہیں تو پھر اس خاص پیدائش والے دن سلام بھیجنے کا کیا معنی، کیا مطلب؟ اللہ اکبر۔ لہٰذا اس خاص اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے قرآن میں بہت سے انبیاء اکرام کے میلاد کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح نبیوں کے سردار خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور تشریف آوری کا ذکر بھی خدا نے قرآن مجید میں بطور خاص فرمایا ہے۔ صرف دیگر انبیاء اکرام کے میلاد ہی بیان نہیں کیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور تشریف آوری کا ذکر بھی خاص طور پہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تسلسل کے ساتھ میں آپ کو آگے لے کے چلوں گا، زیادہ لفظ میں اپنی طرف سے استعمال نہیں کروں گا۔ آپ عموماً علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جب بھی میلاد کی محفل ہو تو علماء یہ بتاتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے اپنے فلاں نبی کا میلاد قرآن میں بیان کیا، اپنی فلاں کامل ولیہ کا میلاد قرآن میں بیان کیا، اپنے فلاں نبی کا میلاد بیان کیا، اپنے فلاں نبی کا میلاد بیان کیا۔ سنتے ہیں، آپ سنتے ہیں ایسے واقعات، لیکن آج میں اللہ کا قرآن پڑھوں گا، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ کا میں قرآن پڑھوں گا اور اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا۔
اور جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں نا میلاد کے حوالے سے کہ فلاں نبی کا میلاد، فلاں نبی کا میلاد قرآن میں بیان ہوا ہے، آج میں آپ کو وہ سارا میلاد قرآن سے پڑھ کے سناؤں گا۔ صرف قرآن پڑھوں گا، اس کا ترجمہ مفہوم آپ کو سناؤں گا، آگے چلا جاؤں گا، قرآن پڑھوں گا، آگے چلا جاؤں گا، قرآن پڑھوں گا، آگے چلا جاؤں گا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ کو شعر نہ سناؤں اور صرف اللہ کا قرآن اور اگر حضور کی حدیث آ گئی تو وہ سناؤں، تو آپ سننا پسند کریں گے؟ آپ سننا پسند کریں گے اگر میں آپ کو قرآن سناؤں؟ میں کسی کی کوئی مخالفت نہیں کرنے لگا، میں اللہ کے قرآن سے اللہ کے نبیوں کا وہ میلاد پڑھ کے سنانے لگا ہوں جو خالق کائنات نے اپنے نبیوں کا میلاد اپنی کتاب قرآن مجید میں خود مالک نے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ رکھیے گا۔ ایسا اللہ کرے ہماری زندگیوں میں دن آئیں کہ ہمیں شعر سنایا جائے تو ہمیں مزہ نہ آئے، ہمیں قرآن اور حدیث سنائی جائے تو ہمارے چہرے کھل اٹھیں۔ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں ایسا دن آ جائے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا، چونکہ تھکاوٹ بھی کافی ہے، مجھے رات کو نیند بھی نہیں پوری ہو سکی، تو میں کوشش کروں گا زیادہ لمبا نہیں کروں گا، اس کے میں نے 2 حصے کر لیے ہیں۔ جتنا آج سنایا گیا 2 بجے تک انشاءاللہ وہ سناؤں گا، باقی پھر آئندہ جمعہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، وہاں سب سے پہلا ذکر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا یہ ابتدائی حصہ ہے۔ پھر جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیکر بشری کی تخلیق فرمائی اور تمام فرشتوں کو اس کے لیے سجدے کا حکم دیا، صرف ابلیس نے نافرمانی کی اور رائندہ درگاہ ہو گیا۔ اب سارے عمل تخلیق کا ذکر، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں اپنا نائب بنانے لگا ہوں، پھر تخلیق کا ایک عمل شروع ہو گیا۔ اب یہ جو سارا عمل تخلیق ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، یہ سارا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اللہ فرماتا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، جو مٹی بدبودار اور سیاہ گارے کی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ آگے خدا فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ ابلیس نے سجدہ نہ کیا، باقی سبھی نے کر دیا۔ یہ میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں اور قرآن کا ترجمہ آسان لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے۔ تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے پیچھے یہ جو ابھی میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی ہیں،
آپ فرماتے ہیں اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا تھا، اور اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 30 اور 31 میں جو فرشتوں کے سجدے کا ذکر ہے، جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو، یہ جو سجدے کا حکم ہے اس کے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے تھا، اور ان کے اعزاز کے لیے منہ ان کی طرف کروایا گیا تھا، بالکل اس طرح جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، سجدہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس وقت جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ سجدہ خدا کے لیے تھا، لیکن منہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف ان کی عزت و تکریم کے لیے کروایا گیا۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سجدہ تعظیم و تکریم کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو ہی تھا، لیکن علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ سجدہ در حقیقت اس نور کی تعظیم میں تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمکا کرتا تھا، اور وہ سید المرسلین ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ یہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان میں اسی آیات مبارکہ کے تحت آپ نے یہ نوٹ کیا ہے۔ آگے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اور قرآن مجید میں انسانی تخلیق کے جتنے بھی جو آیات ہیں انسانی تخلیق کے متعلق، وہ ساری جو آیات ہیں ان کے اولین مصداق حضرت آدم علیہ السلام ہے، جن احوال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بڑا تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور یہ جو ساری چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے مالک نے بیان فرمائی ہیں، یہی حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد ہے۔ یہ وہ میلاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، جو ابھی میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سنایا ہے۔ آپ آگے چلیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، جنہوں نے فرعون جیسے ظالم، جابر اور سرکش شخص کو جو زمین پر خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ظالم جابر کو للکارا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کے ذریعے فرعون کو غرق کر کے ہمیشہ کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا، اور قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دے دی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرعون نے قوم بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔ جب اسے نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں کسی ایسے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جو بنی اسرائیل محکوم قوم ہے تیری، ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اس قوم کو تیری محکومی سے نجات دلا دے گا۔ نجومیوں نے یہ بات بتائی۔ جب نجومیوں نے یہ بات کی تو اس نے بنی اسرائیل قوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ وہ کیا کرتا؟ لڑکوں کو ذبح کروا دیتا، جس کے ہاں لڑکے ہوتے ان کو ذبح کروا دیتا، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ اب اس پس منظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جسے اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا باقاعدہ موضوع بنایا۔ یوں ہی نہیں بیان کر دیا، خالق کائنات نے باقاعدہ اسے ایک موضوع بنا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پس منظر بیان کیا، آپ کی ولادت کا ذکر کیا، وہ میں آپ کو آگے سنانے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن مجید کے متعدد مقامات پر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ سورہ القصص کا آغاز ہی قصہ موسیٰ و فرعون سے ہوا ہے، جو
پہلی سورہ القصص کی جو 50 آیات ہیں ان پہ محیط ہے۔ سورہ القصص گھر جائیے گا، قرآن جا کے کھولیے گا، ترجمہ پڑھیے گا، آپ کو ان 50 آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد نظر آئے گا، جو خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر خود بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پہلے 5 رکوع جو ہیں سورہ القصص کے، آپ کے میلاد کے ساتھ، آپ کے ذکر کے ساتھ، آپ کی سیرت کی خوبیوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ میں آپ کے سامنے سورہ القصص کی 14 آیات تلاوت کروں گا اور ساتھ ہی ان کا آسان ترجمہ مفہوم بس سناؤں گا آپ کو، اور آپ کے سامنے بات آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے اور میلاد اللہ کے نبی کا ہے اور اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے۔ میں صرف آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ عموماً میں نے شروع میں یہ بتایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب حضور کا میلاد ہو چکا ہے، اب صرف سیرت کا بیان کریں، اب بار بار میلاد کا بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس ذہن کا جو غلط فہمی کا جو ازالہ ہے وہ بھی بڑا ضروری تھا، اور میں نے بہتر سمجھا کہ میں کوئی کسی محدث کو نہ لوں، کسی حدیث کی سند پہ لوگ بات کریں گے تو ہم حدیث کو بھی نہیں لیتے، کسی محدث کی بات کو بھی نہیں لیتے، کسی سیرت نگار کو بھی نہیں لیتے۔ میں نے اپنے موضوع کے دلائل کے طور پہ فقط اللہ تعالیٰ کا قرآن آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جب میری گفتگو ختم ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نیک بندوں کا، اپنے نبیوں کا میلاد قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو آیات میں آپ کو سنانے لگا ہوں، ان آیات میں خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کے، پیدائش سے لے کے، بلکہ اس سے بھی پیچھے جو پس منظر تھا آپ کی پیدائش کا، وہاں سے لے کے بچپن، پھر جوانی، پھر نبوت تک، پھر فرعون کے غرق ہونے تک، یہ ساری چیزیں مالک نے بیان فرمائی ہیں۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم الوارثین وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ یہ پہلی 6 آیات میں نے تلاوت کر دی ہیں۔ ان کا مفہوم یہ ہے، طاسین میم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم تمہارے سامنے حق کے ساتھ موسیٰ اور فرعون کی خبر پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک، اور اس نے لوگوں کے مختلف گروہ بنا دیے تھے، اور ان میں ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور کر دیا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان فرمائیں جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا تھا، اور انہیں پیشوا بنائے، اور انہیں ملک و مال کا وارث بنائیں، اور انہیں زمین میں اقتدار دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے۔
اور خوف نہ کر اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ تو اسے فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم بنے۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اب یہ دیکھیں قرآن مجید ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں، دودھ پلانے کا ذکر۔ ہم جب دائی حلیمہ کا ذکر کرتے ہیں تو حضور کے دودھ پلانے کی ہی بات کرتے ہیں نا۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین وقالت لاختہ قصیہ فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون۔ آگے خدا فرماتا ہے اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ وہ واقعہ آپ نے علماء سے سارا سنا ہے۔ ویسے آپ کو یاد ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا گیا۔ یہ وہی باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ بتا رہا ہے۔ جو آپ نے تفصیلات پڑھی ہوئی ہیں وہ آپ نے تفسیروں سے علماء سے سنی ہوں گی۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرآن کا جو کنٹیکسٹ ہے، حقیقی جو قرآن کا اصل متن ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے اور ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ خدا فرماتا ہے اور وہ بے خبر تھے، اور صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے کہ وہ ہمارے وعدے پر یقین رکھنے والوں میں سے رہے۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ بہن اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان فرعونیوں کو خبر نہ تھی۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ من قبل فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حقا ولکن اکثرہم لا یعلمون ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ اب یہ 14 آیتیں مکمل ہو گئی ہیں۔ آگے خدا فرماتا ہے اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھی۔ یہ کس کی، یہ کون سی ہستی کی دائیوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور کہاں ہو رہا ہے؟ کسی مولوی کی کتاب میں نہیں ہو رہا، کسی محدث کی کتاب میں نہیں ہو رہا۔ دائیوں کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیوں کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں۔ اگر قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائیوں کا ذکر ہو سکتا ہے تو آج آپ کی اور میری محفل میلاد جو ہم سجاتے ہیں اس میں ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیوں کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے؟ جبکہ اللہ کی سنت ہے انبیاء کا میلاد بیان کرنا۔ یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آپ ہی مخاطب ہیں، کسی اور کو میں نہیں سنا رہا کہ کوئی کسی اور مسئلہ، میں آپ نے کبھی ایسی بات نہیں سنی ہوگی۔ صرف میں آپ کو یہ دلیل دے رہا ہوں کہ کتنے دنوں سے آپ میلاد 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 کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چلے یہ جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کی کتنی عظمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ان 14 آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے پہلے کے حالات، ان کی پیدائش پر دودھ پلائے جانے کا بیان، اور ان کے بامر الہی صندوق میں ڈالے جانے، پھر فرعون کے محل کے ساتھ جو دریا بہتا تھا اس کی لہروں کے دوش پہ بہتے جانے کا بیان، اور پھر فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت، اور پھر ان کی حقیقی ماں کو ادھر لوٹا دینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ ساری چیزیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے بعد آپ کی جوانی آ گئی،
یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی ہیں یہ میلاد ہی تو ہوتی ہیں. ان کے آنے سے پہلے حالات بیان کیے گئے، ان کی پیدائش کا ذکر ہوا، ان کے دودھ پلائے جانے کی باتیں ہوئیں، ان کی پرورش کی باتیں ہوئیں، ان کی جوانی تک کا ذکر ہوا، انہیں علم و حکمت ملنے تک کا ذکر ہوا. اور میلاد کیسے کسے ہیں؟ میلاد میں ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ میلاد شریف میں ہم یہی باتیں بیان کرتے ہیں، حضور کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، اس وقت جو باتیں نظر آئیں، جو خلاف فطرت معاملات ہوئے، جو برکات کا ظہور ہوا، ہم وہی بیان کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میلاد میں آپ نے دیکھ لی. اللہ اکبر. پھر آگے چلیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مریم کے میلاد کا ذکر بھی فرمایا ہے. اگرچہ حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی، لیکن ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی برگزیدہ ولیہ تھی. ان کا میلاد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، توجہ کیجیے گا، جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا میلاد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا تو سب سے پہلے حضرت مریم کے جو ان کی نسل میں جو بزرگ تھے نا، ان کے نسب میں سب سے پہلے ان کا خوبصورت تذکرہ کیا گیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. رب نے فرمایا بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہانوں پر چن لیا. ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم. پھر خدا فرماتا ہے یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. آگے اب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا باقاعدہ میلاد شروع ہونے لگا ہے، جو قرآن میں موجود ہے. یہ تمہید باندھی ہے پہلے خالق کائنات نے، تمہید باندھ کے ان کی جو پاک نسب میں جو ہستیاں، بزرگ ہستیاں تھیں، ان کا خالق کائنات نے ذکر کیا. پھر اسی صورت کی آیت نمبر 35، 36، 37، 42، 43 اور 44 میں حضرت مریم علیہ السلام کا میلاد بیان کیا گیا ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں. یہ قرآن ہے. عمران کی بیوی نے عرض کی، اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد یعنی وقف ہے، تو تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. یہ حضرت عمران کی بیوی نے اللہ کی بارگاہ میں ایک نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے مالک، وہ اولاد میں تیرے لیے، تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں. اللہ اکبر. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. یہ آیت نمبر 36 ہے. اللہ نے فرمایا پھر جب اس کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو اس نے کہا، اے میرے رب میں نے لڑکی کو جنم دیا ہے، حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا، اور وہ لڑکا جس کی اسے خواہش تھی میں نے اس لڑکی جیسا نہیں. خدا فرماتا ہے کہ وہ لڑکا جس کی اسے خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی. اور اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے. یہ حضرت مریم کا نام رکھا جا رہا ہے. حضرت مریم کی پیدائش قرآن میں بیان کی جا رہی ہے، وہ سارا واقعہ. اللہ اکبر. اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی خوبصورت ولادت کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے. حدیث نہیں، کوئی سیرت کی کتاب نہیں، کسی
21ویں صدی کے مولوی کی کتاب نہیں. جو میلاد مناتے ہیں ان میلاد منانے والوں کی یہ لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے، مالک نے خود نازل فرمایا ہے. اس قرآن کے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا یہ اتنی ڈیٹیل کے ساتھ خالق کائنات خود میلاد بیان کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اللہ بیان کرے گا بظاہر جن کا ہماری تعلیم و تربیت کے ساتھ بھی کوئی اتنا تعلق محسوس نہیں ہوتا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں آگے ان کے بچپن کا بیان ہو رہا ہے. جب وہ حضرت زکریہ کے زیر سایہ پرورش پانے لگیں، اس دوران اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نوازشات کی، موسم کے جو پھل تھے وہ عطا کیے. اللہ اکبر. اس ساری بات کا حسین تذکرہ موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت یحییٰ کی علیہ السلام کی بشارت دی. فرمانے باری تعالیٰ ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا. یہ حضرت مریم کے جوان ہونے کی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے. اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا. جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ پا جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے، پھل، بے موسم کے پھل. زکریا نے سوال کیا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرما دیتا ہے. اب اس آیہ مبارکہ میں حضرت مریم کے بچپن اور پرورش کے متعلق حالات بیان کیے گئے ہیں قرآن کے اندر، مگر بات ابھی جاری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مزید فضائل بیان کیے، بلکہ یہاں تک کہ اس چھوٹی بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے نظر انداز نہیں کیا کہ جب کاہن، یہ جو کاہن ہوتے ہیں جو کرے نکالتے ہیں، جب کاہن ان کی پرورش کے لیے کرا ڈال رہے تھے کہ ان کی پرورش میں نے کرنی ہے، کوئی کہتا تھا میں نے کرنا ہے، پھر انہوں نے کلمے پھینک کے کرا نکالا. جب وہ کرا نکال رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا. اب یہ بتائیں، جب یہ آگے آیت میں آپ کو تلاوت کر کے سناتا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ بظاہر کون سا ایسا شریعت کا معاملہ ہے جو ان قرع ڈالنے والی باتوں سے یا ان کے آپس میں جھگڑے والی بات کرنے سے ہمیں ملتا ہے؟ یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی پیدائش اور ولادت کے ذکر کے ضمن میں مالک نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان فرما دی ہیں. اللہ اکبر. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 تا 44 میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا ہے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں سارے جہاں کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون. یہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے کرا ڈال رہے تھے. وہ کرا ڈال رہے تھے کہ مریم کی پرورش میں نے کرنی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے کرنی ہے. یہ خدا تعالیٰ نے قرآن کے اندر وہ باتیں بیان کر دی کہ مریم کی پرورش کے لحاظ سے لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ میں نے کرنی ہے، میں نے کرنی ہے. اللہ اکبر. وما کنت لدیہم اذ یختصمون. جب وہ اپنی کلموں سے کرا ڈالتے تھے کہ ان میں کون مریم کی پرورش کرے گا اور تم ان کے پاس نہ تھے، وہ جھگڑ رہے تھے، وہ آپس میں جھگڑ رہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات میں حضرت مریم کا میلاد ہی بیان کیا ہے
یہ میلاد ہی ہے نا جو آپ نے سنا ہے مفہوم. اس قدر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان کر دیں کہ جن کا بظاہر تعلیم و تربیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مثلا یہ فرمانا کہ وہ قرآن اندازی کر رہے تھے، اپنے قلم پھینک رہے تھے اور یہ بات کہ آپس میں وہ جھگڑ رہے تھے. مجھے پوری دیانتداری سے بتائیں کہ بظاہر امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت کا کون سا پہلو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھپا ہوا ہے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں پوشیدہ ہے؟ کوئی آپ کو پہلو محسوس ہوتا ہے؟ تو پھر سمجھ جاؤ سارے. اگر کوئی اور پہلو محسوس نہیں نہ ہوتا تو پھر یہ بات کہ یہ سمجھ جاؤ کہ جب کوئی عالم دین نبی آخر الزمان کا میلاد بیان کرے، حضور کا نسب نامہ بیان کرے، حضور کی ولادت کا ذکر کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ذکر کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ذکر کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سونی صورت کا ذکر کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بیان کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد بیان کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن بیان کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کی تفصیلات و جزئیات بیان کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو ظہور میں آنے والے واقعات، آثار و برکات تھے ان کو بیان کرے. اور خاص کر یہ ساری باتیں آپ کو ان چیزوں سے سمجھ جانا چاہیے کہ جو عالم دین حضور کی یہ ساری شانیں بیان کرے تو یہ بھی نہ صرف دین ہے اور نہ ہی صرف ایمان کی بات ہے، بلکہ یہ ساری چیزوں کا بیان کرنا اصل دین ہے. یہ صرف دین نہیں، یہ اصل دین ہے، حضور کی شانوں کا بیان کرنا. اللہ اکبر. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں نے آپ کو آج کی اس نشست میں، اب میری گفتگو کے 3 حصے ہو گئے ہیں، لیکن قرآن سے میں آپ کو، قرآن مجید سے میں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر سنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت، پرورش اور جوانی تک کا ذکر سنایا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت، پرورش اور جوانی تک کا میں نے آپ کو ذکر سنایا، اور آپ کو یہ بتایا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو آپ رات کو بھی، صبح بھی، 12 بجے بھی جہاں بیٹھتے ہیں، یار میرے حضور کا میلاد آ گیا، حضور کا میلاد آ گیا، حضور کی ولادت کے دن آ گئے ہیں، محفل کب کرنی ہے، انتظامات کیا کرنے ہیں، ان ساری باتوں کے کرنے پہ کچھ لوگ یوں ہی فیل کرتے ہیں یار یہ فضول کام کر رہے ہیں. وہ میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا تھا کہ یہ جو بات ہے کہ یہ فضول کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اب اس کی ضرورت نہیں، ایسی جو غلط فہمی ذہنوں میں موجود تھی اس پہ میں نے آپ کو کسی محدث کا قول نہیں سنایا، کسی عالم دین کی بات نہیں سنائی، میں نے فقط آپ کو اللہ کا قرآن سنایا ہے کہ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے فلاں سورت کے اندر حضرت آدم کی ولادت اور تخلیق کا ذکر کیا، فلاں سورت کی فلاں آیتوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ان سے پہلے کے حالات اور آپ کی پرورش، آپ کی رضاعت، آپ کی دائیوں کا ذکر، آپ کے دودھ پلائے جانے کا ذکر، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی فلاں سورت میں، فلاں آیتوں میں خالق کائنات نے خود بیان فرمائی ہے، کسی مولوی نے بیان نہیں فرمائی. پھر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت، ان کی فضیلت، ان کی سیرت اور ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ہم حضور کا میلاد پڑھتے ہیں تو حضور کا نسب بیان کرتے ہیں، حضور کی ولادت کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی دائیوں کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی رضائی ماؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور کو کن کن خوشبخت خاتونوں نے دودھ پلایا تھا. دودھ پلانے کی بات قرآن میں آپ نے سنی کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چیپٹر میں آپ نے سنی، ان کی دائیوں کا ذکر آپ نے سنا. یہ ساری چیزیں جو علماء بیان کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر خود بیان فرمائی اپنے نبیوں کی اور اپنے نیک بندوں کی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کوئی نبی نہیں تھی، بلکہ ایک برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی، اور اللہ کی بڑی کامل پیروکار وہ خاتون تھی. ان کا میلاد مالک نے قرآن میں بیان کیا، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو میں اسی طرح قرآنی آیات کے حوالے، اور آخر میں سب سے میں آپ کو وہ آیتیں سناؤں گا صرف قرآن میں جو موجود ہیں جو حضور کی آمد کے سلسلے کی ہے. آخری جمعہ ہوگا جو اس سلسلے کا، انشاءاللہ صرف قرآن کی وہ آیات صرف سناؤں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہوئی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ
ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد تو ہم مناتے ہی ہیں، ہمیں حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ متعدد ڈھیر سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو رات کو بھی جاگتے رہے ہوں گے، لیکن جلوس میں بھی وہ بھاگتے رہے، لیکن جب رنگ چڑھنے کا وقت آتا ہے پھر بندے کو نیند آ جاتی ہے۔ تجھے کیا فائدہ صبح سے لے کے کھجل ہونے کا اگر تو نے جمعہ چھوڑ دیا ہے؟ تو کیا تجھے میلاد تجھے کیا دے گا؟ کچھ نہیں دے گا، کچھ نہیں دے گا میلاد، یہ ذہن میں رکھو۔ یہ ایسا عمل نہیں کہ یار حضور اللہ تعالیٰ کے فرائض چھوڑ دیں، ہم نماز چھوڑ دیں، ہم نماز چھوڑ دیں اور کہیں کہ میلاد کر لیا تو ہماری بخشش ہو گئی، یہ ذہن سے نکال دیں۔ اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام کوئی عام آپ کو لٹریچر نہیں دیتا، اس کے جو اصول و ضوابط ہیں، اس کے جو لاز ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اسلام کے، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ نماز فرض چھوڑ کے تو ایک محفل کر لے یا جلوس میں شامل ہو جائے اور تو یہ سمجھے کہ میری بخشش ہو گئی، بالکل غلط۔ حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہوں، کسی بندے کو اگر کوئی یہ کہے کہ یار یہ ایسے ہو جاتا ہے، میرے سامنے لے آؤ یا مجھے اس کے سامنے لے جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم ایک میلاد کی محفل کر لیں یا محفل نعت کر لیں یا سر تال کے ساتھ یا جو بھی ایک محفل کر کے بڑی راج کے محفل کرے اور صبح نماز نہ پڑھیں، جمعے نہ پڑھیں اور کہیں کہ سال بعد میں نے پیر کا عرس کر لیا یا میں نے اپنا محفل میلاد کر لیا، اب میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ بالکل غلط فہمی ہے، اسے نکال دیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے، اسپیشلی ہم جو بریلوی ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، جب قبر میں جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازو پھیلا کے کھڑے ہوں گے، فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، دیکھو میرا غلام آ گیا۔ اللہ پاک کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ہم برے اعمال لے کے قبر میں جائیں گے تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کسی صورت نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو اس میٹھی بات آپ کو سناتا ہے نا تو وہ غلط بیانی کرتا ہے، وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اعمال کے بغیر کچھ نہیں۔ یہ جو ہم میلاد کرتے ہیں نا، میلاد کا فائدہ میں بتاؤں آپ کو کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں نا، اگر آپ نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت کی، میلاد کرانا شروع کر دیں، اگر نماز کے دوران آپ کو اللہ تعالیٰ کا خشیت نہ، اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف نہ آنے لگا، پھر مجھ سے پوچھنا۔ یہ ہے میلاد کا فائدہ کہ نمازیں پڑھتے ہو، حضور کی محبت میں تمہاری آنکھوں میں آنسو جاری ہونا شروع ہو جائیں گے، یہ ہے میلاد کا فائدہ۔ اور تمہیں یہ شرم آنی شروع ہو جائے گی، ہمیں یہ شرم آنی شروع ہو جائے گی، یار دیکھو حضور کا میلاد مناتا ہوں، حضور کے میں تذکرے کراتا ہوں، تو خود ہی شرم آنی شروع ہو جائے گی کہ میں نے کوئی برا کام نہیں کرنا۔ ایسا وقت آئے گا، حضور کا میلاد مناؤ، حضور کے چاہ کرو، حضور کی خوشیاں کرو۔ ایک وقت آئے گا دل سے آہیں نکلے کریں گی، لیکن نکلیں گی ان کی جو 5 وقت اس کی بارگاہ میں سر جھکائے گا۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات مجھے اور آپ سب کو، ہم سب پہ مہربانی فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ 5 وقت اس کی بارگاہ میں سر جھکائیں، اور یہ کام بھی ہم جاری رکھیں۔ یہ سونے پہ سہاگا ہے۔